اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان الله معزز و مکرم معزز و مکرم سامعین کرام، آج کی رات جو ہے عظیم رات ہے سبحان اللہ اور یہ پیارے لمحے ہیں، لمحوں میں کروڑوں لوگوں کی اللہ بخشش فرما رہا ہے، اللہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے اللہ آزاد فرما رہا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے قرآن پاک کو اس رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ بے شک بے شک اب یہ جو رات ہے اس کی نسبت قرآن پاک سے ہو گئی۔ جی کیا ہو گئی؟ قرآن پاک سے نسبت ہو گئی نسبت ہو گئی۔ جی سامعین محترم یاد رکھیں، اگر نسبت کسی بلند جگہ پہ ہو جائے تو پھر وہ نسبت بندے کو بلند کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو نسبت بڑی چیز ہے، کام کی چیز ہے۔ سبحان اللہ چند مثالیں دے کے بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ آپ بتائیے، ہے تو پتھر ہی نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے حجر اسود، ہے تو پتھر، عمر اس لیے نہیں تجھے چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، عمر تو تجھے اس لیے چوم رہا ہے تجھے میرے آقا نے چوما ہے۔ بھئی بات ہے نسبت کی۔ پتھر جو ہے حضور اسے چوم لیں، پھر شان کیا ہے حجر اسود کی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جس شخص نے حجر اسود کو چوما ہوگا، قیامت والے دن اللہ اسے آنکھیں عطا فرمائے گا، یہ اسے دیکھتا جائے گا اور اس کی شفاعت کرتا جائے گا، اس کی شفاعت کرتا جائے گا۔ پتہ چلا اگر پتھر کی نسبت میرے آقا سے ہو جائے اور حضور اسے اپنے لبوں سے چوم لیں تو پھر اس کی شان جو ہے وراء الورا ہو جاتی ہے، اور پھر جب سے وہ پتھر ہے
جب سے اور جب تک رہے گا، جتنے لوگوں نے اسے چوما ہوگا اسے پہچانے گا بھی اور اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ پتھر پہچانے گا، پتھر پہچانے گا۔ یہاں لاکھوں پتھر پڑے ہوئے ہیں، اللہ، لاکھوں پتھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ اس پتھر کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ جب حضور سے نسبت ہو گئی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم شانیں بھی عطا فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتائیے گا، پاکستان میں کتنے پہاڑ ہیں؟ کتنے پہاڑ ہیں؟ لیکن جو صفا مروہ ہے اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ کوئی شخص اگر حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اگر اس کے اوپر دوڑے نہ، اس کی سعی نہیں کرتا، اللہ حج بھی قبول نہیں کرتا، اللہ عمرہ بھی قبول نہیں کرتا۔ کیوں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس پہاڑ کی نسبت جو ہے اللہ کے نبی کی ماں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ بھائی نسبت جو ہے، نسبت، کیا بات ہے جناب۔ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی مٹی موجود ہے، کتنی مٹی ہے، پوری دنیا میں کتنی مٹی ہے، لیکن جو خاک روضہ اطہر کے اندر ہے وہ عرش اولا سے بھی اولا ہے تو مٹی، لیکن حضور کے جسم اطہر کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ بھئی اگر کسی چیز کی نسبت جو ہے وہ بڑی جگہ پہ ہو جائے، بلند جگہ پہ ہو جائے، تو پھر اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے اس کی نسبت ہو گئی اعلیٰ جگہ پہ۔ تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ سامعین محترم، پورا سال گزرتا ہے، پورے سال کی راتیں گزرتی ہیں اور کثیر لمحات گزرتے ہیں، لیکن یہ لمحے جو ہیں لیلۃ القدر کے جو لمحات ہیں ان کی نسبت قرآن سے ہو گئی تو اس کا مقام کیا بنا؟ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تمہاری سوچوں میں آ ہی نہیں سکتی، تم لیلۃ القدر کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں فرمایا پھر ایسے ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کا مقام ہی اتنا بلند ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، تمہاری سمجھ میں اس کی شان آ نہیں سکتی، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ فما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جان سکتے، ہم بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے برابر نہیں، افضل۔ آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کی عمر 1000 مہینے ہوتی ہے؟ بہت کم، تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، بلکہ 1000 مہینوں سے افضل۔ یہ بھی حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اتنی عظیم رات عطا فرما دی ہے۔ اس کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی امتوں کا تذکرے پڑھے
کسی نے 1000 سال عبادت کی، کسی نے جو ہے 500 سال عبادت کی، کسی نے 100 سال عبادت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بیان کیا، صحابہ بھی غمگین ہوئے، حضور بھی غمگین ہوئے، اچھا اتنی عمریں، اتنی انہوں نے عبادت کی۔ حضور جب غمگین ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دلجوئی فرمائی، فرمایا محبوب گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ 100 سال عبادت کرتے تھے، میں آپ کی امت کو ایک رات عطا فرماؤں گا جو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ ایک رات فرمایا، کوئی بات نہیں، ان کی عمریں کم ہیں لیکن یہ عمل تھوڑا کریں گے، میں اجر زیادہ عطا فرما دوں گا۔ فرمایا لیلۃ القدر، یہ عظیم رات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس میں قیام جو ہے وہ کیا، کیا کیا؟ ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، مومن ہو اور ساتھ ثواب کی نیت بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ اس کی نیت ہے، ثواب کی نیت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی عظیم رات ہے، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اس رات تنزل الملائکہ، ملائکہ جو ہے ان کا نزول ہوتا ہے، وہ روح جبرائیل امین بھی آتے ہیں، جبرائیل امین بھی آتے ہیں، فرمایا فرشتے بھی، جبرائیل بھی، اور جون سا بندہ اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کی تکریم کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، سماعت کریں اس کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین 7 فرشتے، فرمایا جون سا بندہ اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل امین اس کے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں، جبرائیل امین اس کو سلام کہتے ہیں، فرشتوں کا سردار اسے سلام کہتا ہے، اس کے ساتھ آ کر خود مصافحہ کرتا ہے۔ کتنے پیارے لمحے۔ تو فرمایا یہ جو رات ہے ہم نے اس میں قرآن کیا نازل فرمایا ہے، کیا نازل فرمایا؟ یعنی اس رات کی، اس لمحے کی نسبت کس سے ہوئی؟ قرآن پاک سے ہو گئی، قرآن پاک سے ہو گئی۔ تو یہ رات اتنی بلند ہو گئی، نسبت کس سے ہے؟ قرآن سے ہے، اور جس کی نسبت صاحب قرآن سے ہو جائے اس کی شان کیا ہوگی؟ بھئی نسبت قرآن سے ہوئی ہے تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہو گئی، اور جس کی نسبت صاحب قرآن سے ہو جائے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان صحابہ کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان اہل بیت اطہار کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو گئی۔ تو سامعین محترم فرمایا ہم نے اس رات میں اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اب مجھے بتائیے گا یہ قرآن نازل ہوا اس رات میں، اس اتنی شان ہو گئی، مجھے بتائیے گا اس رات میں قرآن کو پڑھا؟ قرآن کو پڑھا؟ نہیں۔ قرآن کو سمجھا؟ نہیں۔ قرآن کی تفسیر کو دیکھا؟ نہیں۔ اس کے معنی کو جانا؟ نہیں۔ بھئی وہ لمحہ تھا قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ لمحہ تھا، رات کا وہ لمحہ تھا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس لمحے میں قرآن نازل ہوا، شان کیا ملی؟ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں او بھائی جس لمحے میں قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے بڑھ جائے، جس سینے میں پورا قرآن موجود ہو اس کی شان کا عالم کیا ہو، جس کے سینے میں پورا قرآن نازل ہو، پورا محفوظ ہو، اور قرآن جو ہے وہ سمجھتا ہو،
اور قرآن کے معنی کو بھی سمجھتا ہو اور پھر جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالتا ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو حفظ کیا اور فرمایا حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا۔ پھر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جا بھی 10 ایسے لوگ تیرے خاندان کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اندازہ لگائیے گا کیا ہو چکی ہوگی؟ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن بعمل جو ہے، جو حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ اپنے خاندان میں سے، ماں باپ کو تو شان ملے گی، ساتھ خاندان والوں کی بھی اللہ شان عطا فرمائے گا، انہیں بھی شان عطا فرمائے گا۔ فرمایا 10 ایسے لوگ، یہ نہیں گناہگار، نہ گناہگار نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس حافظ قرآن سے جاؤ ان کو جہنم سے نکالتے جاؤ، جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ یہ شان ہے حافظ قرآن کی۔ تو اگر وہ عالم دین بھی بن جائے حافظ تو پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بس زیادہ نہیں کہوں گا، اتنی بات ضرور کہوں گا، زیادہ نہیں، اپنے گھر میں سے ایک بچہ حافظ اور عالم بنا دے اور ایک بیٹی کو عالمہ بنا دے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس چیز سے خوف زدہ ہے۔ اچھا بچے کو دین پڑھا لیا تو کھائے گا کہاں سے؟ او بھائی رزق کا مالک میرا رب ہے، وہ اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جون سا بندہ آیا ہے دنیا میں اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس نے کھانا ہی کھانا ہے۔ اس لیے بھائی اپنے بچوں کو اگر دین پڑھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ حقیقت ہے جن کے بچے دین پڑھ جاتے ہیں، جن کے بچے دین پڑھ جاتے ہیں وہ بچے خوف زدہ رہتے ہیں کہیں ہمارے والدین ناراض نہ ہو جائیں، خوف زدہ رہتے ہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، قرآن کہتا افی ولا تنہرما، اور تم نے اف بھی نہیں کرنا، ان کے آگے اف بھی نہیں کرنا۔ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ والدین کی ناراضگی جو ہے، ان کی جو ہے وہ ناراضگی، ان کو تکلیف دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، جو دین پڑھے ہوتے ہیں وہ اس خوف میں ہوتے ہیں کہیں ہمارے والدین ناراض نہ ہو جائیں، اور جو علوم جدیدہ پڑھے ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بن گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے والدین ڈرتے رہتے ہیں کہیں ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ انہوں نے دین تو پڑھا نہیں ہوتا، دنیا کا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے۔ تو بھائی اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کو سکون ملے تو پھر اپنے بچوں کو علم دین سکھا دیں۔
علم دین سکھا دیں. اگر علم دین ان کو سکھا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑھاپے میں آپ کا سہارا ضرور بن جائیں گے. تو فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ نازل فرمایا. بس میں اینڈ کی طرف ہوں. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 لوگوں پہ رشک کرو. کیا کرو؟ رشک کرو. ایک حسد ہوتا ہے, ایک رشک ہوتا ہے. آج کل جو ہے وہ رشک کم ہے, حسد زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. اچھا اسے یہ مقام مل گیا, اچھا یہ بڑھ گیا, یہ کیوں بڑھ گیا, اب اس کی ٹانگیں کھینچو. حسد میں وہ جلتا رہتا ہے, اس کو کچھ ملتا نہیں, کچھ حاصل نہیں ہوتا. جناب کیا بات. حسد جو ہے بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یاد رکھ لیں, حسد میں نہ پڑیں, تجسس میں نہ پڑیں. بالوں ٹو میں لگے رہتے ہیں, اچھا یہ یہاں پہنچ گیا, یہ کیسے پہنچا, یہ اس کے پیچھے لگا رہے گا, کچھ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے بھائی ٹو میں نہ لگو, تجسس میں نہ پڑھو, جاسوسی نہ کرو. ہم جاسوسی کرتے ہیں. اور بھائی میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا رشک کرو 2 لوگوں کے اوپر. رشک اور حسد کا فرق کیا ہے؟ حسد یہ ہے آپ کہیں فلاں کو یہ مقام ملا ہے, اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یہ حسد ہے. کچھ نہیں ملتا حاسد کو, حاسد کو کچھ نہیں ملتا. اور رشک کیا ہے؟ آپ یہ کہیں یا رب العالمین اسے فلاں چیز تو نے عطا فرمائی, مجھے بھی عطا فرما دے. رشک کیا کرو. یا کسی کا بچہ عالم ہے, آپ کہیں یا رب العالمین اسے علم دیا ہے, مجھے بھی دے دے. کوئی سخی ہے, سخاوت کرتا ہے, اللہ نے اسے مال دیا ہے, اور بھائی حاسد کیوں کہو مالک اسے دیا ہے, مجھے بھی دے, وہ مالک عطا فرما دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا 2 لوگوں میں رشک کرو. وہ 2 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک جو ہے وہ سخی ہے, جو دن کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, رات کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. فرمایا اس میں رشک کرو. مالک فلاں جو ہے اس کو تو نے بڑھا دیا ہے, وہ دن کو بھی دیتا ہے, رات کو بھی دیتا ہے. مالک مجھے بھی دے, میں بھی دن رات خرچ کروں. اللہ سے مانگو, وہ دیتا ہے. اور فرمایا دوسرا کس پہ رشک کرنا ہے؟ فرمایا جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے, قرآن عطا فرمایا ہے, وہ دن رات لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے, حدیث پڑھاتا ہے, علم دین سکھاتا ہے. فرمایا ایسے بندے بھی رشک کرو, مالک اسے علم دیا ہے, مجھے بھی عطا فرما دے. جیسے لوگوں کا یہ فائدہ کرتا ہے, میں بھی فائدہ کروں. فرمایا ان 2 لوگوں کو رشک کیا کرو اور مالک سے مانگا کرو, مالک مجھے بھی یہ چیز جو ہے وہ عطا فرما دے. سامعین محترم, بڑے ہی پیارے لمحے ہیں, اس کو ضائع مت کیجیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے ہوئے, روتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے, حضور کی حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا جون سا بندہ تنہائی میں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو یہ رات جو ہے بس یہ آنسو بہانے کی رات ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, حدیث مبارکہ ہے, اس نے گناہ گار تھا, اس نے بچوں سے کہا میں جب مر جاؤں نا مجھے جو ہے وہ آگ لگا دینا, میں مر جاؤں مجھے آگ لگا دینا, راکھ میری جو ہے وہ اسے بہا دینا. تو اس کی اولاد نے ایسے کیا. اب وہ تو سمجھتا تھا کہ بچ جاؤں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا, وہ سب کچھ اکٹھا ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پوچھا, یہ حدیث ہے, حدیث مبارکہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرمایا. تو اس سے پوچھا ہاں بھائی, اور تو نے یہ عمل کیوں کیا, کیوں عمل کیا تو نے؟
اس نے کہا یا رب العالمین تجھ سے ڈرتے ہوئے میرے دل میں تیرا خوف تھا، مجھے پتا تھا میں گناہ گار ہوں، سامنے دے سکتے تو میں نے کہا میں رب کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں، تجھ سے ڈرتے ہوئے تیرے خوف سے یہ عمل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا اچھا مجھ سے ڈرتے ہوئے، فرمایا جاؤ اس کو معاف کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان شب قدر۔ فرمایا کہ اس کے مالک تجھ سے ڈرتے ہوئے، خوف سے، مجھے ڈر تھا، میں گناہ گار ہوں۔ فرمایا اچھا ایسے ہی ہے؟ کہا ایسے۔ فرمایا جاؤ میں نے تیری بخشش کی۔ مالک بڑا کریم ہے، اس سے مانگے جتنا مانگا جاتا ہے، اس سے معافیاں مانگیں، آنسو بہائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ختم شریف ہوگا تو